السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی۔ اب تک مولانا مودودی صاحب کا نظریہ امام مہدی کے متعلق کیا تھا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب امام مہدی کے متعلق کیا باتیں پیش کرتے ہیں۔ مہدی کی شخصیت پر شب خون مارنے والے چھٹے شخص وحید الدین خان ہیں۔ یہ 1925 عیسوی میں ہندوستان کی مردم خیز سرزمین اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں ہوئی، لیکن ذہنی انتشار اور اپنی بے چین طبیعت کی وجہ سے وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے، اور کچھ عرصے تک جدید افکار و نظریات اور دینی کتابوں کا آزاد مطالعہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1947 میں مولانا مودودی صاحب کی فکر سے متاثر ہو کر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی اور تقریباً 10 سال تک مسلسل اسی سے وابستہ رہے۔ سن 1957 عیسوی میں جب کہ ان کی عمر 32 سال تھی، حالات میں ایک تبدیلی واقع ہوئی، اور ان کے مطالعہ قرآن نے قدیم فکر و خیالات کی دنیا کو زیر و زبر کر کے تصور دین کے سلسلے میں ان کے سامنے سوالات و اشکالات کا ایک انبار لگا دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ مولانا مودودی صاحب نے دین کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، اور قرآن جماعت اسلامی کے نصب العین کی تائید نہیں کرتا۔ یہی وہ منزل تھی جہاں پہنچ کر وحید الدین خان صاحب کے قدم ٹھٹک گئے، اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے جماعت اسلامی کو الوداع کہا، اور 1963 عیسوی میں اس کے خلاف تعبیر کی غلطی نامی ایک زوردار کتاب لکھ ڈالی، جس میں اپنے حالات و اختلافات کی رویداد کے ساتھ ساتھ موصوف نے ان مقامات کی بھی واضح نشاندہی کی جہاں مولانا مودودی صاحب کا قلم لڑ کھڑایا ہے، اور وہ اسلاف کے جادے سے دور جا پڑے ہیں۔ وحید الدین خان صاحب ایک اچھے قلم کار ہیں، ذہن رساں اور اخاذ ہیں، مغربی تہذیب و تاریخ پر بھی اچھی نظر ہے۔ سادہ سلیس اور دل نشین پیرائے میں بات کہنے کا انہیں کافی سلیقہ ہے۔ چنانچہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد وہ ہندوستان کے موقر علمی جریدوں میں اپنی اسی صلاحیت کا اظہار کرتے رہے، اور اس دوران ان کے قلم سے ایسی مفید کتابیں نکلیں جو مصنف کی نیک نامی کا ذریعہ بنی، اور علمی و دعوتی حلقوں میں ان کی خوب پذیرائی ہوئی۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو اسی میدان میں مرکوز رکھ کر عصری مطالعے کی روشنی میں اسلام کا دفاع کرتے رہتے تو یقیناً ان کی ذات سے دین کو بہت فائدہ پہنچتا، اور ایسا مفید لٹریچر وجود میں آتا جو مغربی تہذیب و فلسفے کی ناکامی کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام پر وارد ہونے والے دور حاضر کے تمام سوالات و اشکالات کو بھی دور کرتا۔ لیکن افسوس کہ تصنیفی میدان میں تھوڑی کامیابی ملتے ہی انہیں اپنے بارے میں شدید غلط فہمی ہوئی، اور نام و نمود کی خاطر وہ اسلاف کے کاروان سے بھٹک کر انفرادیت و گمراہی کی ڈگر پر چل نکلے۔ اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے اکتوبر 1976 عیسوی میں انہوں نے دہلی سے ماہنامہ الرسالہ جاری کیا، اور اسی دوران ان کا لیبیا کے صدر کرنل قذافی سے تعلق ہوا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ لیبیائی صدر بھی عالم عرب کی ان شخصیات کے زمرے میں آتے ہیں جنہوں نے اسلامی تشخیصات و امتیازات، دینی عقائد و عبادات اور دعوتی شخصیتوں کا خون کر کے سرزمین عرب کو الحاد و بددینی سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ تاریخ کا ایک عجوبہ تھا کہ 1963 عیسوی میں جس نے دین کو مجروح کرنے والوں کے خلاف پوری ایک دستاویز لکھ ڈالی تھی، 1977 میں یہی مرد مجاہد دین پر کلہاڑا چلانے والے کرنل قذافی کی شان میں نہ صرف قصیدے پڑھنے لگا بلکہ اس کی بدنام زمانہ تالیف الکتاب الاخضر کی بھی اردو ترجمانی کا بیڑا لے کر اٹھا۔ اس بدترین جرات کے بعد تو جیسے انہیں حس ہی نہ رہی، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا شگوفہ
کھلاتے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اپنے کو مجدد کہا، خدا کو دریافت کرنے کا دعویٰ کیا، سیکولر لوگوں کی طرح دین کو پرائیویٹ و انفرادی زندگی میں محدود کرنے کی بات کہی، اسلام کے مکمل نظام حیات ہونے کا صاف انکار کیا، فقہ کو ملی تفرقہ کی جڑ بتلایا، علوم تفسیر کو قرآن فہمی میں رکاوٹ قرار دیا، زمانے کے لحاظ سے ناسخ کو منسوخ اور منسوخ کو ناسخ بنانے کا شوشہ چھوڑا، مصلحت کی خاطر دین کے ہر رکن کو ڈھانے کی بات کہی، اسلامی حدود و تعزیرات کی مخالفت کی، سیکولرزم کو عین اسلام قرار دیا، دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی اکملیت کو غلط ثابت کیا، تمام رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا انکار کیا، شاطم رسول سلمان رشدی کی حمایت کی، ملحد تسلیمہ نسرین کا بھرپور دفاع کیا، دینی تنظیموں کو مغلظات سنائے، جہاد کو ہمیشہ فساد کہا، مجاہدین و شہداء کو دل بھر کے کوسا، ملی قومیت کا انکار کیا، شرعی حکومت کا خوب مذاق اڑایا، مسلم اتحاد کے ہر محاذ پر مخالفت کی، خلافت پر جم کر تالیاں پیٹی، ہندوؤں کی قدم قدم پر تعریفیں کی، دشمنان اسلام کی شان میں خوب قصیدہ پڑھے، مسلم پرسنل لا کی مخالفت اور وندے ماترم کی حمایت کی، تمام فسادات کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیا، غیروں کی ادائیں انہیں ہمیشہ بھائیں، اہل اسلام کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا، الغرض مسلمانوں کے ہر قدم اور ہر احتجاج کو منفی اور تخریبی کہا، اور کفار و مشرکین کے ہر زیادتی انہیں فطرت کا تقاضا دکھائی پڑی، اور اس ناخدا تراسی میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ بابری مسجد کی شہادت پر عالم اسلام کو درد و غم سے دہرا ہوا جا رہا تھا، لیکن یہ اس وقت بھی ملت کے زخموں پر نمک چھڑک کر غیروں کے ساتھ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ موصوف ذاتی طور سے کچھ بھی کرتے ہمیں کوئی شکایت نہ تھی، لیکن ان کے کیس کا دردناک پہلو یہ ہے کہ اپنی ہر الٹی بات کو سیدھا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف قرآن و حدیث کا بڑا غلط استعمال کیا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسماء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حضرت مجدد الفسانی، اورنگزیب، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید، مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام مولانا مدنی، علامہ اقبال اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ وغیرہ جیسے موقر مخلص علماء پر بڑی جارحانہ اور تیز و تند تنقیدیں کی، اور جہاد و شہادت سے محبت کے جرم میں مصلحین و مجددین، علماء، مجتہدین اور مجاہدین و شہداء کی قبروں پر وہ گھن برسایا کہ دل خون کے آنسو رو دیا۔ شرمناک واقعہ، قرآنی آیات و احادیث کی من مانی تشریح، ہمہ وقت غیروں کو خوش کرنے کی مذموم کوشش اور اسلاف کے خلاف ان کی منصوبہ بند تخریبی سرگرمیوں کے پیش نظر دین و ملت کے بحیر خواہوں کو اب ان کے متعلق بہت کچھ شکوک و شبہات ہونے لگے ہیں، گرچہ ہندو تنظیم و اداروں سے ان کے گہرے روابط بذات خود اس کی بہت بڑی دلیل ہیں، لیکن ان شکوک و شبہات کو اصل بنیاد واقعہ فراہم کرتا ہے جو گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک ہندو مذہبی پروگرام میں شرکت کے لیے وحید الدین خان تشریف لے گئے، جہاں گنگا کے ایک نو تعمیر شدہ گھاٹ کا افتتاح ہونا تھا۔ اس اجتماع میں موصوف کے ہاتھوں کیا کیا گل کھلے، ہندی اخبارات نے وہ تمام تصویریں شائع کی ہیں جن میں موصوف کہیں تو تلک دھاری ہندوؤں کے ساتھ ہیں، کہیں ایک نیم عریان خاتون سے گنگا جلی لے رہے ہیں، اور کہیں سادھوؤں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ وحید الدین خان صاحب کا کیس دراصل انتہا پسندی اور رد عمل کا کیس ہے۔ وہ سلف اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے کرتے اس منزل پر آ پہنچے کہ انہیں اچھے اور برے کی بھی تمیز نہیں رہی، اور وہ اب اسلام ہی کی مخالفت کرنے لگے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو جذباتیت اور وسطیت کا طعنہ دینے والے سنجیدہ و تعمیری مفکر ایسے ہو گئے کہ مسجد مدرسے کے بجائے اب وہ گنگا گھاٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔
امام مہدی دین کی سرخ روئی کا ایک روشن عنوان ہے۔ ان کی ذات سے جہاد و شہادت اور کفر کی پسپائی کی ایک شاندار تاریخ جڑی ہے۔ وحید الدین خان صاحب کو کیونکہ ان نامعقول باتوں سے چڑ ہے اور وہ ان چیزوں کو قرآن و حدیث سے بھی کھرچ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے مہدی پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مہدی کے معنی ہے ہدایت یاب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کوئی بڑا سیاسی یا قومی کارنامہ کرے جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مہدی کے اصل صرف یہ ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ اسلام کی حقیقت گم ہو چکی ہوگی وہ اسلام کی معرفت حاصل کرے گا، گویا مہدی اصل ہدایت کو پانے والا ہوگا، نہ کہ ہدایت کا خارجی نظام قائم کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کا مہدی ہونا یہ اللہ کے علم کی بات ہے۔ اس کا یقینی علم نہ تو خود مہدی کو ہوگا اور نہ اس کے معاصر لوگوں کو، کیونکہ ہدایت یاب کون ہے اس کا تعلق تمام تر علم الہی سے ہے۔ خان صاحب کے تفردات۔ مندرجہ بالا اقتباس سے مہدی کی بابت ہمیں خان صاحب کے 4 نظریوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، کسی زمانے میں اسلام کی حقیقت گم ہو جائے گی۔ نمبر 2، دنیا میں ہدایت یاب کا پتہ لگانا ناممکن ہوگا۔ نمبر 3، اپنے مہدی ہونے کا انہیں کوئی علم ہوگا اور نہ ہی معاصرین مسلمان انہیں پہچانیں گے۔ نمبر 4، امام مہدی خود تو حق پر ہوں گے لیکن دوسروں کو راست پر لانے کی وہ کوئی ادنا کوشش بھی نہیں کریں گے۔ پہلی تنقیح۔ ختم نبوت اور تکمیل دین کے بعد دنیا کی سب سے آخری شریعت کے بارے میں خداوند قدوس نے اعلان فرمایا کہ یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں کہ دین محمد صرف کتابوں میں محفوظ رہے اور دنیا میں اس کا کوئی عملی نمونہ موجود نہ ہو، بلکہ یہ خدائی فیصلہ بتاتا ہے کہ گردش زمانے کی تیز و تند آندھیوں کے باوجود ہر دور میں بڑا گروہ امت میں ایسا ضرور موجود ہوگا جو شریعت کے ہر جز پر عمل پیرا اور سر تپا دین کا مجسم پیکر ہوگا۔ اگر درازی زمانے کی وجہ سے دین پر گرد و غبار جمنے لگے اور آگے چل کر شریعت کے مستور ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر صدی میں مجددین کے گروہ کو کھڑا کیا جائے گا اور تمام گرد و غبار کو جھاڑ کر دین کو روشن و مجلہ کر دے گا۔ یہ گروہ براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرے گا۔ اس کا تصور دین سلف کے مطابق ہوگا۔ وہ غالیوں کی تحریفات کا پردہ چاک کرے گا، حق ناآشناؤں کی تاویلوں کو رد کرے گا اور جاہلوں کی یا وہ گویوں کا قلع قما کر کے دین کو اس کے حقیقی روپ میں پیش کرے گا۔ حفاظت باری کے تحت طائفہ منصورہ اور مجددین کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور لوگ اسی طرح دین کی حقیقت سے آشنا ہوتے رہیں گے۔ اب وحید الدین خان صاحب بتائیں کہ دین کی حقیقت کون سے دور میں گم ہوگی؟ کیا اس وقت حفاظت الہی کو اٹھا لیا جائے گا؟ کیا یہ حفاظت دائمی نہیں عارضی تھی؟ کیا کبھی دنیا سے مجددین بالکل ناپید ہو جائیں گے؟ کیا ادیان سابقہ کی طرح اسلام بھی محرف ہو جائے گا؟ کیا اس دور میں قرآن و حدیث کو اٹھا لیا جائے گا؟ آخر ان تمام انتظامات کے باوجود دین کی حقیقت کیسے گم ہو جائے گی؟ اور اس صورت میں سابقہ کی بنسبت ہمارا کیا امتیاز رہ جاتا ہے؟ وحید الدین خان صاحب قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ دوسری تنقیح۔ یہیں سے دوسری گھٹی بھی حل ہو جاتی ہے کہ جب یہ دین حق ہے اور اس کی حفاظت کی خاطر امت کا ایک بڑا طبقہ جہاد و تجدید کرتا رہے گا تو اب اس سے وابستہ لوگوں کی ہدایت یاب ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ کیا دین اسلام کے حلقے میں داخل ہو کر بھی کوئی شخص ہدایت یاب نہیں ہوتا؟ اگر کلمہ پڑھ کر بھی گمراہ ٹھہرا تو اسلام دین حق کیسے ہوگا؟ دین حق سے وابستہ حق پر کیوں نہیں ہوگا؟ کیا طائفہ منصورہ بھی ہدایت یاب نہیں ہے؟ کیا تاریخ کے تمام مجددین بھی حق پر نہیں تھے؟ اگر ہدایت یاب ہونے کا علم دنیا میں ممکن نہیں تو پھر آپ اپنے خیالات کی دعوت اتنے وثوق سے کیوں دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے ہدایت یاب ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں؟ کیا بذریعہ وہی آپ کے مشن کی تصویب کر دی گئی ہے؟ لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کی مقدس کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے بعد بھی ہدایت کے بارے میں متردد ہو۔
تیسری تنقیح، مہدی صرف ایک ہدایت یاب شخص کا نام ہے۔ خان صاحب نے یہاں احادیث رسول، آثار صحابہ اور 14 صدیوں کے تمام علماء امت کی تشریحات کو یکسر نظر انداز کر کے محض لفظ و لغت کے منطق سے مہدی کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہا، حالانکہ اس حقیقت سے کوئی عام مسلمان بھی بے خبر نہیں ہو سکتا کہ شرعی اصطلاحوں میں صرف منقول و متواتر مفہوم کا اعتبار ہے، لفظ و لغت کا ہرگز نہیں۔ اسی لیے دین کے ہر عنوان اور ہر اصطلاح کے پشت پر قرآنی آیات، احادیث رسول، فقہی تصریحات اور تعامل امت کی ایسی روشن دنیا موجود ہے جو از اول تا آخر ہر مفہوم کی تعیین کر کے کسی بھی ناخدا طرز شخص کے لیے در اندازی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی، ورنہ آج صلاۃ کے معنی درود دعا بیان کر کے لوگ قیام و رکوع، قرات اور سجدہ اور نماز کے تمام فرائض و واجبات کا انکار کرتے۔ مہدی و شریعت کے ایسی ہی اصطلاح اور دین کا ایسا ہی عنوان ہے جس کا مفہوم احادیث رسول، آثار صحابہ اور اسلاف امت کے موقف کی روح سے روز اول ہی سے طے اور متعین ہے۔ اس لیے اب اس کا اجتماع اور اس کا اجماع مفہوم چھوڑ کر محض لغوی معنی کا سہارا لینا سراسر گمراہی اور پوری امت کے خلاف ایک چیلنج ہے۔ ہم خان صاحب کے اس نظریے کے تجزیے کے لیے یہاں چند مقدمات قائم کرتے ہیں۔ پہلا مقدمہ، دنیا کے اگلے پچھلے کسی بھی شخص کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اس کے حسب و نسب، نسل و خاندان، نام و ولدیت، شکل، صورت اور عادت و اخلاق سے متعلق صرف بنیادی معلومات درکار ہیں، اور ان تفصیلات کی موجودگی میں اس کا پہچاننا آسانی نہیں بلکہ یقینی اور بدیہی ہے۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا بہت ہی جامع و مفصل تعارف کرایا ہے۔ ذیل میں اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیشانی روشن اور ناک بلند ستواں، بیچ میں ہلکا سا ابھرا اور قدرے آگے جھلکی ہوئی، اور ناک بلند و ستواں اور چہرہ روشن ہوگا۔ یہ روایات سیاستہ کی ہیں۔ اور اسی طرح عادات اور اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں گے۔ نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، لقب مہدی ہوگا، قریشی ہوں گے، اور اسی طرح اہل بیت سے ہوں گے، فاطمی ہوں گے، حسنی ہوں گے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، بے حد متقی و پرہیزگار ہوں گے، ایک ہی رات میں ولایت کے منصب تک پہنچ جائیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ غور کیجئے کہ مہدی کی شخصیت کے خد و خال احادیث میں کتنے واضح ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ نسل و خاندان، حسب و نسب اور عادات و اخلاق ہی نہیں بلکہ ہمیں ان کے نام و ولدیت، آبائی وطن، شکل و صورت اور بیعت کی جگہ تک کا علم ہو گیا۔ اب اس چارٹ میں کوئی کمی ہے نہ مہدی اس سے الگ ہو سکتے ہیں، پھر امت بھی ان کی راہ تک رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے باوجود آخر اب وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان بر وقت عائل ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تفصیلات کے باوجود ہم انہیں کبھی نہ پہچان سکیں گے۔ دوسرا مقدمہ، تاریخ کے سینکڑوں ائمہ اور مجددین اپنے کارناموں کا سکہ جمع کر دنیا میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گئے، اور ہم آج تک ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصی طور پر ان کے ظہور و کارناموں کی کوئی خبر نہ دی تھی، لیکن امام مہدی جن کی شخصیت کی پوری تفصیل بیان کر کے خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظہور کی خوشخبری دی، جن کی زیارت کی صحابہ و تابعین نے تمنا کی، اور تاریخ دعوت عظیمت کے تمام بلند کردار علماء ان سے ملاقات کی حسرت لیے دنیا سے تشریف لے گئے، وہ کیا اتنے بے بس و گمنام ہو سکتے ہیں کہ خاموشی سے آئیں اور اسلام کی معرفت حاصل کر کے چپکے سے مر جائیں؟ نہ انہیں اپنی کچھ خبر ہو اور نہ ہی امت ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ نظریہ یہ غلط اور بالکل باطل ہے۔ تیسرا مقدمہ، امام مہدی صرف ایک خاموش گوشہ نشین اور گمنام شخص کا نام ہے، اور دنیا کے منظر نامے پر ان کا کوئی اجتماعی اور ملی کردار نہیں، تو سیرت و شخصیت کے لمبے چوڑے جغرافیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ خان صاحب اس کی وجہ بیان کریں۔
چوتھا مقدمہ، امام مہدی جب اتنے گمنام اور غیر معروف ہوں گے کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہ جان سکے گا، تو خان صاحب اب یہ ثابت کریں کہ وہ اب تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے اور ان کا زمانہ مستقبل ہی میں ہوگا۔ پانچواں مقدمہ، قرن اول سے علماء اس عنوان کو ظہور مہدی کا نام دیتے رہتے ہیں، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب امام کے ظاہر و مشہور ہونے کے قائل ہیں، چھپے رہنے کے نہیں۔ کیا اس مسئلے میں پوری امت نے غلطی کی ہے؟ چھٹا مقدمہ، اگر اسلام کی گمشدہ حقیقت کی معرفت کا نام ہی مہدویت ہے تو اس کے سب سے بہتر مصداق آپ خود ہیں، کیونکہ آپ نے سفر نامہ اسپین صفحہ نمبر 13 میں اسلام کو دوبارہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب کیا اپنے آپ کو امام مہدی کہیں گے؟ ان مقدمات کی روشنی میں کیا اس نظریے کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے کہ امام مہدی کو اپنی کچھ خبر ہوگی اور نہ ہی امت انہیں پہچانے گی؟ یہ یقیناً سطحیت اور سراسر کم علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ مہدی احادیث رسول، آثار صحابہ اور علماء کی تشریحات کے مطابق اپنے زمانے کی ایک ایسی روشن حقیقت ہوں گے کہ دوست ہی نہیں، ان کا دشمن سفیانی بھی پہچان لے گا، اور ان کی مہدویت کے شور سے پوری دنیا گونج اٹھے گی۔ اس ضمن میں قارئین و سامعین کے لیے مبحث پنجم کی دوسری تنقیح کا مطالعہ بھی ضرور فرمائیں۔ چوتھی تنقیح، وحید الدین خان صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل حقیقت کو پا کر بھی امام مہدی دوسروں کو اس سے روشناس کرانے کی کوششیں کریں گے، نہ ہی ان کے ہاتھوں کوئی اسلامی نظام برپا ہوگا۔ یہاں بھی انہوں نے احادیث رسول، آثار صحابہ اور اسلاف امت کے عقائد و ارشادات کو یکسر فراموش کر کے تصور مہدی میں محض اپنی فکر و خیالات کو داخل کرنے کی ناروا کوشش کی ہے، اور امام مہدی کے حیات و کارناموں کو وہ بڑی خوبصورتی سے قلم زد کر گئے ہیں۔ ہم اس نظریے کی تردید کے لیے پھر صحیح و مستند احادیث کی بساط بچھاتے ہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ متقدمین و متاخرین علماء کو سطحیت کا طعنہ دینے والے مفکر خود کتنے سطحی اور کم علم ہیں۔ مہدی ایک نظر میں، امام مہدی مدینہ سے مکے کا رخ کریں گے، جہاں لوگ انہیں فوراً پہچان لیں گے۔ کعبۃ اللہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے۔ خداوند قدوس بادل کے ٹکڑوں کی طرح دینداروں اور مخلص مسلمانوں کو آنن فانن ان کے گرد جمع کرے گا۔ ان کی تعداد طالوت کے سپاہیوں اور بدری صحابہ کی طرح 313 ہوگی۔ وہ دین کے جانثار اور اس وقت دنیا کے افضل ترین مسلمان ہوں گے۔ ظہور و بیعت کی خبر مشہور ہوتے ہی مہدی سے لڑنے کے لیے شام سے ایک لشکر چلے گا، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ مقام بیضا میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر سفیانی خود حملہ کرے گا، لیکن مہدی کے ساتھ اسے بھاری شکست ہوگی۔ اس کی عورتوں کو باندی بنا کر دمشق کے راستے پر فروخت کیا جائے گا۔ مال غنیمت بھی بہت ہوگا۔ خلیفہ مہدی خوب داد و دہش کریں گے۔ اس کرامت کو دیکھ کر شام کے ابدال اور عراقیوں کے جھتے ان کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ بعد ازیں شام کا رخ کریں گے، جسے سیلاب نے زیر و زبر کر رکھا ہوگا۔ ان کے لشکر کے 3 جھنڈے ہوں گے۔ کوڈ ورڈ امت ہوگا۔ عیسائیوں کا لشکر 7 بادشاہوں کی فوج پر مشتمل ہوگا۔ وہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں مار دیے جائیں گے۔ مہدی چاروں طرف فوجیں روانہ کریں گے۔ ان کے ہاتھوں قسطنطنیہ اور روم یعنی اٹلی بھی فتح ہوگا۔ مجاہدین بر صغیر تک گھسے چلے آئیں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ سارا عرب مہدی کے قبضے میں ہوگا۔ وہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائیں گے۔ مدتوں بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ دین پر شباب آئے گا۔ ظلم و ستم مٹیں گے۔ دنیا عدل و انصاف سے لبریز ہوگی۔ آسمان خوب برسے گا۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ مال غنیمت کا ڈھیر ہوگا۔ مہدی لپ بھر بھر کر دولت تقسیم کریں گے۔ کوئی خزانے کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے گا۔ اس طرح باطل کی کمر توڑ کر وہ اسلامی حکومت کے استحکام اور توسیع میں مصروف ہوں گے کہ دجال کے خروج کی خبر پھیلے گی۔ مہدی تصدیق کے لیے 10 سواروں کا دستہ بھیجیں گے۔ خبر جھوٹی نکلے گی، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ شام و عراق کی وسطی گھاٹیوں سے نکلے گا۔ شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی، جن کے بل پر وہ دنیا میں فساد مچائے گا۔ مہدی اس کے لڑنے کے لیے دمشق کا رخ کریں گے۔ یہاں مسلمانوں کے ایک لشکر سے اس کی
مٹبھیڑ ہوگی، سب مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ امام مہدی اس کے خلاف زبردست تیاری کر کے جامع مسجد دمشق میں مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جیسے ہی مصلی کی طرف چلیں گے، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان کے اصرار پر مہدی ہی امامت کریں گے۔ تمام سے نماز سے فراغت کے بعد مسیح مسجد کا ایک دروازہ کھلوائیں گے، اس کے پیچھے دجال ہوگا۔ مہدی کے فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دجال سے جہاد کرے گی، انہی کے ہاتھوں مقام لدھ میں اس کا قتل ہوگا۔ یہودی میدان سے شکست خوردہ بھاگیں گے، آج انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی، شجر و حجر بھی ان کا پتہ دیں گے۔ مسیح کی نگاہوں اور سانس کے ہوا سے وہ تڑپ تڑپ کر گریں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا قتل عام ہوگا۔ مہدی و مسیح صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا، اسلام کا غلغلہ بلند ہوگا، تمام مذاہب بے دست و پا ہو کر دم توڑیں گے اور پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی کے کارناموں کی ایک جھلک ہے۔ اب ہر عقل مند آدمی خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ سادہ لوح، غیر مؤثر اور گمنام شخص ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تجدید و خلافت کے منصب پر فائز ہو کر آنن فانن دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔ ظہور و بیعت، جہاد و خلافت، طوفانی پیش قدمی، فتوحات و نصرت، منکرات کا قلع قمع، سنتوں کا احیاء، ظلم کا استئصال، عدل و انصاف کی فراوانی، مال غنیمت کے ڈھیر، انوار و برکات کی بارش، شاعر کفر کا انہدام، چہار دانگ عالم میں دن دراتے مجاہدین، کفر کے اڈوں پر چڑھائی، سرکش بادشاہوں کی گرفتاری، باطل کی پسپائی، دین کی بلندی، یہود و نصارہ کا قتل عام، دجال سے زبردست معرکہ آرائی، ہر جگہ دم توڑتے مذاہب اور دنیا کے چپے چپے پر لہراتے اسلامی جھنڈے، یہ سب مہدی سے وابستہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روشن باب ہیں جو وحید الدین خان صاحب کے تصور مہدی کے شیش محل کو ہلا کر آنن فانن اسے زمین بوس کر ڈالتے ہیں۔ اس مقام پر سنجیدہ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مستند احادیث، آثار صحابہ و تابعین و اسلاف امت کے متفقہ موقف کا باوجود آخر وحید الدین خان صاحب نے مہدی کے سلسلے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کیوں کہہ ڈالی؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ناواقف ہیں یا اب وہ حدیث کے بھی منکر ہو چلے ہیں؟ ہمارے سمجھ میں تو ایک ہی بات آتی ہے کہ نہ وہ اتنے جاہل ہیں اور نہ ہی اصطلاحی منکر حدیث، بلکہ در حقیقت انہیں احیاء اسلام اور ابطال باطل کی ہر کوشش سے بے حد چڑ ہو گئی ہے، اور اسی سنگین جرم میں ملوث ماضی و حال کی تمام اسلامی شخصیات و تحریکوں کو وہ بری طرح کوستے رہے۔ امام مہدی بھی اسی سلسلے کی ایک روشن و کامیاب کڑی ہیں، اس لیے حسب عادت وحید الدین خان صاحب نے ان کے رخ کو پھیرنے اور اس منقول و متواتر تصور میں تحریف کرنے کی ناروا کوشش کی ہے جو ہر زمانے میں مسلم اور شک و شبہ سے بالاتر رہا ہے۔ اس طرح کی جرت موصوف کے لیے کوئی نیا واقعہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن و حدیث اور اجماع امت سے اختلاف کر کے وہ بہت سے مسائل میں اپنی انفرادیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اس لیے عقل و نقل کی روح سے ان کا تصور مہدی غلط اور بالکل باطل ہے، اور وہ کسی مقام پر احادیث رسول، تشریحات سلف اور اہل سنت و جماعت کے عقائد سے میل نہیں کھاتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔